کہ جو مسلم سماج و معاشرے سے مطلوب ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ سرزمین جہاں اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں خریدی گئی ہے اس نیت سے کہ یہاں علوم قرآن و سنت کے چراغ کو اس طرح روشن کیا جائے گا کہ سارا علاقہ اس کی کرنوں سے منور ہو، گھر گھر میں دینی ماحول عام ہو، بچہ بچہ قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو، امت مسلمہ کے ہر فرد کے ذہن و دماغ میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و عقیدت و محبت کا جذبہ پایا جا رہا ہو، اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کا داعیہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس جگہ کی خریداری چند سال پہلے حضرات اکابر و بزرگان دین کے ایما اور مشورے پر عمل میں لائی گئی، اور اللہ کی ذات پر توکل و اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے کچھ مخلص بندوں نے اس بڑے کام کا بیڑا اٹھایا، جد و جہد کی، محنت و کاوش کی، مہینوں اور سالوں کی محنتوں کے بعد آج اسی سرزمین پر ہم اور آپ اس طرح موجود ہیں کہ یہاں اللہ کے کرم سے کچھ کمروں کی تعمیر بھی عمل میں آ چکی ہے، طلبہ عزیز کے لیے پڑھنے پڑھانے کے مواقع بھی میسر ہو چکے ہیں، اور وہ دن دور نہیں، وہ وقت دور نہیں جب تعلیم کتاب و سنت کا بھی یہاں سے آغاز ہوگا، اور جس مقصد کے لیے اس قطع ارض کو، زمین کے اس حصے کو خریدا گیا ہے، وہ مقصد ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگا، اور ان فیوز و برکات سے اہل علاقہ مستفید ہو رہے ہوں گے جس کے چشمے اس دار العلم والارشاد سے انشاءاللہ جاری ہوں۔ اس موقع پر جہاں ہم سب کو اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اور اہل علاقے کو چراغ علم جلانے کی توفیق بخشی، وہیں ان حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرنی چاہیے جو اس بڑے بیڑے کو لے اٹھے، رات دن ایک کر کے اس چمن کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں اور توانائیوں کو استعمال کیا جو اللہ رب العزت والجلال نے ان کو مرحمت فرمائی تھی۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام احباب اور بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کی محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے، اور کامل خلوص کے ساتھ دینی محنت کے اس سلسلے کو
مستقبل میں بھی اسی طرح جاری اور ساری رکھنے کی توفیق باری تعالیٰ ان سب کو میسر فرمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک اللہ کی نصرت و مدد انسان کے شامل حال نہیں ہوتی، اس وقت تک کوئی کام انسان کے ذریعے وجود میں نہیں آتا۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جو وجود میں آیا ہے۔ بڑی بھاری رقم کے ذریعے زمین کی خریداری عمل میں لائی گئی، اس کی حد بندی کی گئی، چند کمروں کو تعمیر کیا گیا، اور مستقبل کے لیے بھی ذمہ داران کے ذہن میں مختلف قسم کے خاکے ہیں، منصوبے ہیں جن میں رنگ بھرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام اگر ممکن ہو سکے ہیں اور وجود میں آ سکے ہیں تو یہ اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم ہے، باری تعالیٰ کی نصرت و مدد اور تعاون کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چمن کے لیے آبادی و شادابی کی راہوں کو ہموار کیا، اور یہاں آج سے انشاءاللہ دار العلم والارشاد کے نام سے اس مرکز علم اور منبع اصلاح و تربیت کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے کہ جس سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں جہاں امت مسلمہ کے افراد کو نور علم سے اپنے ذہن و دماغ کو معمور و منور کرنے کا موقع میسر ہوگا، وہیں تزکیے نفوس کی دولت سے بھی وہ مالا مال ہوں گے، اور اس انداز میں ان کی تربیت و ذہن سازی کی جائے گی کہ جو آیات قرآنیہ ان کے سامنے آئیں، جو احادیث نبویہ ان کے سامنے آئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگیوں کے جو مختلف پہلو ان کے سامنے آئیں، ان آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے حاصل ہونے والے سبق کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینے والے بھی بن جائیں، اس لیے کہ علم نافع وہی ہے جو انسان کو عمل کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ محض علم حاصل کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان علم نافع کی حصول یابی میں کامیاب ہو جائے، یعنی علم کے تقاضوں پر عمل اس کا مزاج بن جائے، اس کی عادت بن جائے۔ نرا علم اور محض علم کبھی مطلوب نہیں رہا۔ اگر محض علم مطلوب ہوتا اور صرف معلومات کا ذخیرہ کر لینے کی بنا پر انسان کے لیے باری تعالیٰ کی جانب سے عزت و شرف کے فیصلے ہوتے تو ابلیس و شیطان سے بڑا جانکار اور اس سے زیادہ معلوم رکھنے والا کون ہو سکتا تھا؟ خزانہ تھا اس کے پاس معلومات کا، لیکن ان معلومات کے ساتھ نافعیت کی جو قید لگتی ہے اس سے وہ محروم تھا، اس لیے اس کا یہ علم اس کے کام نہ آیا، اور اس علم کی نخوت اور اس علم کی وجہ سے غرور و کبر اس کے اندر پیدا ہوا، اور اس غرور و کبر کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا، اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم ہوا اور لعنت کا مستحق قرار دیا گیا۔ پتہ چلا کہ صرف علم کا حصول انسان کی عزت و شرف اور کامیابی کا باعث اور ذریعہ نہیں ہو سکتا، اس علم کا حصول انسان کے لیے کامیابی کا باعث و ذریعہ ہے جو علم نافع ہوتا ہے، اور علم نافع اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو عمل کے اوپر آمادہ کرنے والا۔ ایک آدمی قرآن آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتا بھی ہے،
اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان سے واقف ہے، جن سے بچنے کی تلقین و تاکید کی گئی ہے اس کی معلومات بھی اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ وہ نمازوں کے قریب جاتا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، نہ بڑوں کے سلسلے میں احترام و عظمت کے جذبات اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، نہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، نہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا یہ پڑھنا، یہ سمجھنا، یہ جاننا نہ دنیا میں کام آنے والا ہے اور نہ آخرت میں کام آنے والا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله عز وجل۔ اس علم کی مثال کہ جس پر عمل نہ کیا جائے، معلومات کا ذخیرہ انسان کے پاس ہو لیکن ان صحیح معلومات کی روشنی میں عمل اس کی زندگی کے اندر نہ پایا جا رہا، حضرت نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے پاس خزانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو، انبار لگا ہوا ہو، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق اس کو میسر نہ ہو رہی ہو، تو ایسے روپیے پیسے، ایسا دھن دولت اور ایسا خزانہ انسان کے کس کام کا کہ جس میں سے کچھ حصہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے ارادے سے خرچ نہ کیا جائے، پریشان حال لوگوں کی زندگیوں سے پریشانی دور کرنے کے لیے خرچ نہ کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ہر اعتبار سے ان ذمہ داریوں کی انجام دہی کی تاکید فرمائی ہے جس کا ذمہ دار انسان کو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے قرار دیا گیا ہے۔ مالی حقوق کی انجام دہی بھی انسان کی ذمہ داری ہے، اللہ کے حقوق کی انجام دہی بھی انسان کی ذمہ داری ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی انجام دہی بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو جس ادارے کی، درسگاہ کی اور مرکز علمی کی داغ اس سرزمین میں ڈالی جا رہی ہے، اس میں جہاں ایک طرف نور علم سے امت مسلمہ کے نونہالوں کو مالا مال کرنا مقصود ہے، وہیں دوسری طرف امت مسلمہ کے افراد کو رذائل سے پاک کرنا اور خصائل حمیدہ کا حامل بنانا بھی مقصود ہے، جس کو تزکیہ نفوس کہا جاتا ہے۔ جو بہترین علوم ان کے سامنے آ رہے ہیں، انہیں علوم کی روشنی میں وہ زندگی گزار بن جائے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے دنیا انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جو بنیادی مقاصد پیغمبر علیہ السلام کے آیات قرآنیہ میں ذکر فرمائے گئے ہیں، ان میں سے ایک مقصد تو تعلیم کتاب و حکمت ہے اور دوسرا مقصد تزکیہ نفوس۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں، ناخواندہ لوگوں میں، نور علم سے دور ہو کر زندگی گزارنے والے طبقے میں، انہی میں سے ایک شخصیت کو ایسا رسول بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا
برگزیدہ بندہ بنا کر بھیجا، جو ایک طرف ان کو کلام الہی کی تلاوت کا طریقہ سکھاتا، دوسری طرف ان کے دلوں کو رذائل سے پاک کرتا تھا اور فضائل سے مالا مال کرتا تھا، حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا تھا۔ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے جو مقاصد اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک مقصد قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کا طریقہ سکھانا، تلاوت کے آداب سے امت کو واقف کرانا ہے، ہر حرف کا، ہر لفظ کا، ہر کلمے کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے، جو مخرج ہے، کس انداز میں کون سی آیت پڑھی جائے گی، کون سا کلمہ پڑھا جائے گا، نبی کریم علیہ السلام نے افراد امت کو تلاوت قرآنیہ کا طریقہ سکھایا۔ دوسرا مقصد بیان کیا گیا کہ آپ لوگوں کے دلوں کی صفائی بھی فرمائیں، شرک سے، کفر سے، بدنیتی سے، حسد سے، بغض سے، جھوٹ سے، کبر سے، غرور سے، شیطنت سے، دوسروں کو ستانے کے جذبات دل کے اندر رکھنے سے، کسی کا بھی برا چاہنے سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بچنے کی تاکید فرمائی اور بتایا کہ اگر اس طرح کی چیزیں تمہارے ذہن و دماغ کے اندر پائی جا رہی ہوں گی تو ان میں سے ہر چیز رذیلے کی قبیل سے ہے، اور انسان کا ذہن و دماغ اگر رذیلے سے بھرا ہوا ہوگا تو دنیا میں بھی وہ اللہ کی نگاہوں سے گر کر محروم ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، سعادتیں اس کا مقدر نہیں بن پائیں۔ بری خصلتوں اور عادتوں سے پاک ہو کر انسان کو دنیا میں زندگی گزارنی، اور اچھی خصلتوں کا، اچھی عادتوں کا، اچھے اوصاف کا اور اطوار کا حامل بن کر انسان کو زندگی گزارنی۔ تزکیہ نفوس کا مطلب یہی ہے۔ پھر آیات قرآنیہ کے معانی کیا ہیں؟ قرآن پاک کی ان آیات کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال دنیا میں بسنے والے انسانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہر آیت مبارکہ کی تشریح کا حق احادیث طیبہ کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ تو آپ کے مقصد بعثت میں جہاں تعلیم کتاب ہے وہیں تزکیہ نفوس بھی ہے، اور جس ادارے کی داغ دیل یہاں ڈالی جا رہی ہے اس کے نام ہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں خاص طور پر ان دونوں مقاصد بعثت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ دار العلم والارشاد، ایک طرف علم کی روشنی سے ماحول کو منور کرنے کی کوشش کی جائے گی، دوسری طرف اسی علم کے تقاضوں پر عمل کا عادی انسان کو بنایا جائے۔ اللہ تعالی ہر اعتبار سے مقاصد میں کامیابی مقدر فرمائے، اور جن عزائم کو لے کر اس کام کا آغاز کیا جا رہا ہے باری تعالی ان کی تکمیل کے لیے سامان مہیا فرمائے، راہیں ہموار فرمائے، اور اپنی نصرت و مدد اور تعاون کے سلسلے کو اللہ رب العزت والجلال اسی طرح جاری اور ساری رکھے۔ جو حضرات خیر کے اس کام میں جس حیثیت سے بھی شریک رہے وہ سعید اور نیک بخت ہیں۔ اللہ ان سب کی جان میں بھی برکت عطا فرمائے، مال میں بھی برکت عطا فرمائے، اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے، عزت و آبرو میں بھی برکت عطا فرمائے۔ دین کے کسی کام میں ہماری اور آپ کی صلاحیتیں اور توانائیاں استعمال ہو،
ہمارا اور آپ کا روپیہ کیسا استعمال ہو جائے تو انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت اور نیک بختی کی چیز کوئی نہیں ہوا کر سکتی۔ یہ حقیقت ہے، دو چار لوگوں کے تعاون سے یہ بڑا معرکہ سر نہیں ہو سکا، بلکہ اللہ تعالی نے سینکڑوں غیرت مند اہل ایمان کے تعاون کی برکت سے اس چمن کی آبادی اور شادابی کی راہیں ہموار فرمائی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ رب العزت والجلال اہل ایمان میں سے غیور افراد کو خیر کے ان کاموں میں حصہ لینے کی توفیق و سعادت میسر فرماتے رہیں گے۔ ہم سب کو سب کے حق میں دعا گو رہنا چاہیے، اللہ تعالی سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازیں، اور اس ادارے کو اور دارالعلم والارشاد کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائیں، شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں، اس کے فیض کو اللہ رب العزت والجلال عام اور تام فرمائیں، اور پورے علاقے کو ان فیوض و برکات سے خوب مستفید ہونے کے مواقع میسر فرمائیں جو اس سرزمین سے جاری ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔